السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج میں ذکر کروں گی ویگنر کمپنی کا۔ ویگنر کمپنی کس ملک کی ملکیت ہے؟ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق کتنے بلینز آف US ڈالرز حماس پہ اٹیک سے پہلے ان کو بھیجے گئے؟ ان کی فرنٹ پیج کی خبر ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اس پیسے کو کدھر استعمال کیا گیا؟ اس کو حماس کی جنگ میں استعمال کیا گیا تاکہ وہ اس دن جس دن انہوں نے غزہ میں اسرائیلیوں پہ اٹیک کیا کر سکیں۔ یہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے اس ملک کا جو ویگنر کمپنی کو سپورٹ کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے علاوہ حزب اللہ کو کیا کیا طیارے فراہم کیے گئے ہیں، اور US ان تمام معاملوں کو لے کر کس قدر رنجیدہ اور سیریس ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور کیا یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے رشیا کے ساتھ آج قربت اختیار کی ہے؟ اس کا اثر یقینی طور پہ اس بات پہ بھی آتا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے بیل آئیکن دبا کر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ خواتین و حضرات، ویگنر گروپ آف کمپنیز، جس کو PMC ویگنر بھی کہا جاتا ہے، ایک رشین فنڈڈ پرائیویٹ ملٹری ادارہ ہے جسے 2023 تک یوجینی پریگوزین لیڈ کرتے تھے، ہیڈ کرتے تھے، جو پیوٹن کے بہت قریبی الائے ہیں۔ اور ویگنر گروپ نے روسی فوج کا انفراسٹرکچر بھی استعمال کیا ہے۔ یہ گروپ وار آف ڈونبس کے دوران اٹھ کر سامنے آیا، لوگوں کی نظروں میں آیا، جب اس نے رشین سیپریٹسٹ فورسز کو یوکرین میں بہت مدد دی۔ اور 2014 اور 2015 میں شواہد انہوں نے یہ کیا، شواہد موجود ہیں۔ یہ آپ کو سکرین پر وال سٹریٹ جرنل کی فرنٹ پیج کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ماسکو بیسڈ کرپٹو ایکسچینج کو استعمال کر کے حماس کو کئی بلین US ڈالرز 7 اکتوبر کے حملے سے ایک دن پہلے بھیجے گئے، اور 165 ملین ڈالرز ڈیجیٹل ٹرانزیکشن میں اس کے علاوہ ہوئی۔ یہ متن میں علیحدہ درج ہے۔ اکتوبر پر ایک رپورٹ کے مطابق جو شائع ہوئی، اس میں کرنل رچرڈ کیمپ کو کوٹ کیا گیا کہ روس حماس کو اس لیے مدد کر رہا تھا، US کی جو توجہ ہے وہ یوکرین سے ہٹائی جائے۔ اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا جن لوگوں نے یہ خبریں اس زمانے میں فالو کی، کہ نہ صرف یہ کہ فوراً یوکرین سے نظر ہٹ کر غزے پہ پوری دنیا کی چلی گئی، US کو تو چھوڑیے، اس کے علاوہ جتنی فنڈنگ یوکرین کو جا رہی تھی، کیونکہ ممالک بے حساب فنڈنگ کتنی طرف کر سکتے ہیں، وہ بھی ڈائیورٹ ہوئی، اور زیادہ تر اس کا 90% حصہ غزہ کو جانا شروع ہو گیا۔ 7 سپتمبر سے روس حماس کے ساتھ کھڑا ہے، اور ویسٹرن نیگیو میں ہونے والے حملوں پر بھی اسرائیل کے حق کو ان کا جو سیلف ڈیفینس کا حق تھا، اس کو روس نے اس پر سوال اٹھایا ہے۔ 7 اکتوبر سے اسرائیل اور روس کے تعلقات 2023 کی بات کر رہی ہوں، بہت زیادہ اس معاملے کو لے کے کشیدہ ہو چلے ہیں۔ صرف یہی نہیں، 3 نومبر 2023 میں وال سٹریٹ جرنل کے مطابق US انٹیلیجنس نے رشیا ویگنر گروپ کو پینٹسیر 1 سسٹم حزب اللہ کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ویڈیو پہلے ملاحظہ کیجئے، پھر آگے دیکھیں۔ خواتین و حضرات، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی جو سید نصر اللہ صاحب کی سپیچ تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کے ساتھی جنہوں نے امریکیوں کے خلاف جنگ میں اپنی جانیں گنوائیں،
اس میں خراج تحسین جاننے والوں کو پیش کیا اور امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا. ایک چھوٹا سا ایکسرپٹ سنیے گا. یوکرین جو سینٹر آف نیشنل ریزسٹنس ہے اس کا کہنا ہے کہ ویگنر گروپ نے 7 اکتوبر سے پہلے باقاعدہ حماس کے ملیٹنٹس کو ٹریننگ دینا شروع کی تھی. دیکھیے جس طرح حماس کی ٹریننگ تھی وہ عام لوگوں کو نہیں ہوتی. یہ کوئی کٹ نہیں ہوتا جس سے آپ یہ ٹریننگ سیکھ لیں گے. اس کو باقاعدہ طور پہ جو ویگنر گروپ ہے جو رشیا کا ملٹری انفراسٹرکچر بھی یوز کرتا ہے باقاعدہ ٹریننگ دی گئی تھی. 7 اکتوبر کے حملے میں دی ہل اخبار جو بڑا یو ایس کا ویل نون اخبار ہے اس کا کہنا تھا کہ جو ہیکنگ گروپس تھے جنہوں نے اسرائیل کی ویب سائٹس پہ حملہ کیا ان کو بھی جب ہم نے ٹریک بیک کیا ٹریس کیا تو ان کے تانے بانے رشیا سے جا ملتے ہیں. رشیا نے یہ اٹیک کیوں کیا؟ ایک تو ہم نے بات کی کہ یوکرین سے توجہ ہٹ جائے. دوسری بات کیا ہے کہ وہ نیوز ویک کے مطابق رشیا چاہتا ہے کہ خود کو اپنی جو پوزیشن ہے ریجنل وہ بڑھائے. لوگ اس کو ایز ثالثی لیں اور اس کو مانے کہ چونکہ ہر ایک سے گفتگو کر رہا ہے. حماس کو بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں, مختلف معاملات میں جگہوں پہ انہوں نے ٹانگ اڑا لی ہے, تو ان کا جو سٹیچر ہے ڈپلومیٹکلی وہ بلند ہو جائے اور ان سے لوگ گفتگو کریں کہ یہ جو سارے معاملے ہیں وہ ان کو ایک ثالث کے طور پہ لایا جائے. اولیگ اگنیٹوو جو کرائسس گروپ تھنک ٹینک کے سینئر رشین انالسٹ ہیں انہوں نے نیوز ویک سے کہا, میں ادھر سے کوٹ کر رہی ہوں, Russia has very good relations with Hamas and everyone knows about it. But I think it was part of the policy in the Middle East that it was advantageous for Russia to have the ability to communicate with everyone. وہی بات جو میں نے کی. کیا یہی وجہ ہے یہ جو رشیا نے مختلف جگہوں پہ اپنی نیوسنس ویلیو ویگنر گروپ کے تھرو بہت بڑھا لی ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی رشیا کی جانب بہت نرم ہو گئی تاکہ کوئی بھی یہ جو, اور پھر جب ڈپلومیٹک تعلقات آپ کے اچھے ہوتے ہیں تو آپ ڈپلومیٹکلی اپنے الائے کے ساتھ بہت کچھ جو اور جگہوں پہ ہو رہا ہے اس کو مل کر بھی فیصلہ اس میں لے سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ بات ایسے بھی ہے. خواتین و حضرات آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے.